شطرنج کا کھیل مکمل ہونے کے بعد شطرنج اٹھا دی جاتی ہے. تو اگر ایسے انسان نے یہ گرینڈ انگما آف دس یونیورس، میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ ہزاروں لوگ آئے، ہزاروں مر گئے، ہم پھر جی رہے ہیں کیونکہ زندگی کی زندہ رہنے کی لذت کا مزہ کم نہیں ہوتا. کہ کیا ہے ہیومن ایکسپیرینس. علامہ محمد اقبال کی اسٹرے ریفلیکشن کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ متفرق موضوعات پر ایسی باتیں آپ کو پڑھنے کو ملتی ہیں کہ جس کے بعد آپ کو پورے مضامین پڑھنے پڑتے ہیں. اور اقبال، میں ہمیشہ کہتا ہوں، وہ سنسیئر استاد ہیں جو آپ سے ٹرانزیکشن نہیں کرتے مگر آپ کو متفرق ڈائیورسفائڈ علوم پڑھاتے ہیں. اور اسٹرے ریفلیکشن ہمیں یہ بتاتی ہے کہ تنہائی کیسے گزارنی چاہیے اور انسان کو تنہائی میں کن موضوعات کو ذہن کو متعارف کراتے رہنا چاہیے. علامہ محمد اقبال کی اسٹرے ریفلیکشن کی آج بہت ہی خوبصورت بات میں لے کر آئے، کیونکہ احمد جاوید صاحب کا ایک لیکچر اپلوڈ ہوا جس میں انہوں نے بات کی کہ اے آئی اب سب جوابات ہمیں دینے کے لیے تیار ہے اور انسانی ذہن سکڑ جائے گا، اور سکڑتے نہ استعمال ہونے کی وجہ سے شاید چمپینزی کے ذہن کے مطابقت میں چلا جائے بہت جلد. یہ بہت ڈرانے والی بات ہے اور ہم اس کو اندازہ نہیں کر رہے کہ اب انسانی ذہن نے مشقت کرنی چھوڑ دی اور مزدور سے مشقت 2 گنا ہو چکی ہے. نہیں تو آپ عرب ممالک میں دیکھیں مزدور سے مشقت کیسی ہوتی ہے. ذہن نے مشقت ترک کر دی ہے. چیٹ جی پی ٹی ڈاؤن لوڈ ہے، اور وہ جو پہلے ہوتا تھا گوگل میں کہ 6-7 جوابات میں سے ایک پر ہم زور لگاتے تھے، اب اتنا بھی نہیں ہے. جو وہ کہے گا میں اس کو سچ ماننے کے لیے آمادہ ہو چکا ہوں، اور بلکہ اس کو اپنے سچ سے زیادہ سچ جانتا ہوں. حالانکہ اس سافٹ ویئر نے، اس اے آئی نے، اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے اس خیال کو جیا نہیں ہے، صرف خیال کی صورت میں دیکھا ہے، سمجھا ہے، جیا نہیں ہے. تو علامہ محمد اقبال کا یہ جو ہے، یہ اس کا ٹائٹل ہے ایبسولوٹ نالج اینڈ مورل گروتھ. یہاں پہ علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کمپلیٹ نالج ول ڈسٹرائے دی لبرٹی آف ہیومن چوائس. مکمل علم انسان کی آزادی کو ختم کر دے گا. اگر میں آج جان لوں کہ پوری کائنات کیا ہے، کل کیا ہونے والا ہے، تو بس سب مکمل ہو گیا. اب کائنات کا اگر میرا قیامت تک کے بارے میں نے سب کچھ آج اس لمحے میں جان لیا، تو اب مستقبل اور حاضر میں، مستقبل میں اور حال میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا، کیونکہ اگلے والے تمام ایونٹس نے صرف انفولڈ ہونا ہے. وہ میرے ذہن کے اندر تخیل پہلے ہی پا چکے ہیں، اور ان کی انسرٹینٹی ہونے کی نہ ہونے کی وجہ سے وہ سب جہنم، وہ قیامت میرے اندر پہلے برپا ہو چکی ہوگی، کیونکہ میں اس کو دیکھ چکا ہوں گا. صرف گزرنے کا وقت رہ گیا. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کوئی ہائی لائٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو کوئی چارن نہیں ہوتا ہمیں وہ میچ جو پہلے دیکھا اس کی ہائی لائٹس. ایک بہت ہی انٹرسٹنگ مووی ہے ٹام کروز کی مائنورٹی رپورٹ. اس میں خاتون کو سارا علم ہوتا ہے، ٹام کروز اس کو اٹھا کے بھاگ رہا ہوتا ہے تو وہ اسے کہتی ہے چھتری لے لو. وہ دیکھتا ہے باہر تو سن شائن ہے، چھتری لیتا ہے، لیکن جب وہاں تک پہنچتے ہیں ایک مقام تک تو بارش شروع ہو جاتی ہے. اس کو بٹھاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ ڈونٹ یو انجوائے دس، کہ تمہیں سب پتہ ہے تم اس بات کو انجوائے نہیں کرتی. تو اس نے کہا واٹ از لیفٹ ٹو انجوائے، کیا رہ گیا ہے، کیا رہ گیا جس پر میں خوش ہوں. انسان کی خوشی کیا ہے؟ انسرٹن سے ایک دم ایسی بات مل جانا جس کی مجھے توقع نہ ہو. انسان کا سب سے بڑا غم کیا ہے؟ یک دم سے کسی کا چھوٹ جانا جس کے بارے میں علم نہ ہو. ہم سب جانتے ہیں ہم سب مر جائیں گے، ہم سب جانتے ہیں ہمارے محبوب، ہم سب کے لیے سب تیار ہے، لیکن ہم جیے چلے جا رہے ہیں، اس انسرٹینٹی کو لیو کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ شاید نہیں ہوگا. وہ جو ادھر اور میں کہتے ہیں نا کہ جب ہم کسی کو دفنانے کے بعد جا رہے ہوتے ہیں تو سب سے بڑی تسلیاں ہم خود کو دے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی میرے ساتھ نہیں ہوگا، دو اٹ از سو جینوئن اینڈ اٹ ہیز ٹو ہیپن، لیکن ہم جیے چلے جاتے ہیں کہ شاید نہ ہو. اب دیکھیں علامہ محمد اقبال کہہ رہے ہیں کہ اگر علم مکمل ہو گیا تو سب سے پہلی چیز جو چیلنج ہوگی وہ ہیومن چوائس ہوگی. اس لائن کو دوبارہ دیکھتے ہیں، کمپلیٹ نالج ول ڈسٹرائے دا لبرٹی آف ہیومن چوائس. اب ہیومن چوائس سے مراد یہاں ہیومن نفس ہے. انسان کی سب سے بڑی بات ہی ہے، انسان جنت و جہنم، خیر و بد میں بھی تب جاتا ہے کہ وہ جانتا نہیں اس لمحے میں کیا ہوگا، اور اس لمحے کے سپونٹینیسلی اس میں کسی کا مجھے گالی دینا، کسی کا مجھے برا بھلا کہنے میں میرا سپونٹینیس رسپانس یہ طے کرتا ہے میرا اخلاق اچھا ہے یا نہیں ہے. اور اگر مجھے پہلے سے پتا وہ ایسے کرے گا تو پھر تو شاید میں جواب دینا بھی مناسب نہ سمجھوں. تو یہاں پر علامہ محمد اقبال نے کتنا پہلے کہہ دیا تھا کہ علم مکمل ہو کے سب سے پہلے انسانیت کو نقصان پہنچائے گا. احمد جاوید صاحب کی بہت پیاری بات کہ پورا علم کا جو چکر ہے، پورا جو علم کا تصور ہے،
یہ ان نوبلٹی کی چھتری کی چھاؤں میں طے ہوتا ہے۔ پورا علم نہ جاننے سے جانتے رہنا اور پھر نہ جاننے کی طرف رجوع کرنے کا سفر ہے۔ اور اگر ہم نے جان لیا کہ کل کیسا ہے، پرسوں کیسا ہے، تو زمان و مکان سکڑ کے میرے اندر آ جائیں گے۔ وہ آپ مووی لوسی دیکھیے اس کے اوپر کبھی، کہ جب لوسی کا علم مکمل ہوا تو پہلے اشیاء سکڑنے لگیں، پھر وہ خود سکڑ کے رہ گئی، کیونکہ اب اس کے لیے حاضر اور غیب میں کوئی فاصلہ ہی نہیں تھا، بس ختم ہو گیا سب۔ یہ جو انسرٹینٹی ہے، اب اس کو بڑے پیمانے پہ جو چیز چیلنج کر رہی ہے وہ اے آئی اور چیٹ جی پی ٹی ہیں، جن کی ہم اتنی زیادہ مدد لے رہے ہیں اور ہمارے ذہن لیزی، انتہائی لتھارجک ہوتے جا رہے ہیں اور ہم پستی پر مائل ہو چکے ہیں کہ اب ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مجھے تو بلکہ کبھی کبھی وہ پوسٹ ماڈرنسٹ، وہ وارہول وغیرہ کی تھاٹ یاد آتی ہے، وہ جو ریڈی میڈ آرٹس کے اوپر انہوں نے کہا تھا نا، اب تو ریڈی میڈ ٹروتھ بھی اویلیبل ہے، آپ نے محنت نہیں کرنی، بس وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اور وہ انسانی علم کی وہ جو خوبصورتی ہوتی ہے کہ اس میں تھوڑا تخیل شامل ہوتا ہے، تھوڑی بیچارگی کہ نہیں جواب مل رہا، تھوڑا حافظے کو دستک دیتے ہیں، تھوڑا غلطی کی گنجائش رکھتے ہیں، وہ سب ختم ہوگا۔ سوال پوچھا نہیں اور جواب پہلے آپ کے پاس آ چکا ہوگا، اور اس کے بعد انسان کی ترقی کا سفر سامنے کی طرف نہیں، ماضی کی طرف شروع ہو جائے گا۔ اور جیسے ایک ہائٹ آف سرٹینٹی پیدا ہو جائے گی، اتنی سرٹینٹی ہوگی کہ کچھ بھی غیب میں نہیں رہ جائے گا، اور کچھ مسکرانے کے لائق نہیں رہ جائے گا، کچھ رونے کے لائق نہیں رہ جائے گا، اور انتہائی سنجیدہ چہروں والے انسان کے لیے اللہ کی پوری کائنات بائنری ڈیجٹس کا ڈھیر بن جائے گی، اور انسانوں کی آنکھوں کا نور بھی چلا جائے گا، اور انسانوں کے وہ کیا اقبال کہتے تھے، عشق کا مضراب، جو انسان ایک مضراب ہے جو آواز پیدا کرتا ہے، وہ بھی گونگا ہو جائے گا، کیونکہ انسان میں اور باہر میں کوئی فاصلہ رہ ہی نہیں جائے گا۔ اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جو چیٹ جی پی ٹی بتائے گا وہ سب صحیح ہوگا، سوال یہ ہے کہ میں اس کو صحیح ماننے کے لیے تیار ہو چکا ہوں گا۔ اور میں یہ بات بھی بہت آگے اور جلد رکھنے کے لیے ایک ویڈیو بنائیں گے، اگر چیٹ جی پی ٹی نے آل نوئنگ کی طرف قدم بڑھایا اور جان لی، چیٹ جی پی ٹی ابھی کسی صورت میں لنگڑا بچہ ہے، میں بار بار اس کا، ابھی تو آیا ہے مارکیٹ میں، ابھی تو یہ بالکل اپنی پیدائش کے دنوں میں ہے، تو بعد میں ابھی آپ دیکھیے اگر یہ کوئی بڑے آل نوئنگ کی طرف قدم اٹھاتا ہے تو یہ خود سے بھی تنگ آ جائے گا، کیونکہ شطرنج کا کھیل مکمل ہونے کے بعد شطرنج اٹھا دی جاتی ہے۔ تو اگر ایسے انسان نے یہ گرینڈ انگما آف دس یونیورس، میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ ہزاروں لوگ آئے، ہزاروں مر گئے، ہم پھر جی رہے ہیں، کیونکہ زندگی کی زندہ رہنے کی لذت کا مزہ کم نہیں ہوتا کہ کیا ہے ہیومن ایکسپیرینس، بڑے سے بڑا ظلم و جبر ہو، اب پھر بھی ایک امید لگا کے اگلی صبح اٹھتے ہیں۔ کہانیوں میں آپ کو سنا دوں یار، حقیقت بس یہی ہے۔ تو یہاں اقبال کہہ رہے ہیں کہ جو کمپلیٹ انفارمیشن ہے، جو ہیومن لبرٹی کو ڈسٹرائے کر دے گی، اس حوالے سے ہمیں انسانی علم میں وہ جو ایک ان نوبلٹی کی جگہ ہوتی ہے، ایک ریفیوٹیشن کی ہوتی ہے کہ تھیوری جو میں علم رکھتا ہوں غلط ثابت ہو جائے، تھوڑا وہ مطلب کہ خود اپنی طرف سے کوئی روم دینا، کبھی کبھی وہ جو احمد جاوید صاحب کہتے ہیں، نو کو دوبارہ سے نو کرنے کی کوشش کرنا، جانے ہوئے کو دوبارہ سے جاننے کی کوشش کرنا، وہ سب ہمیں اس کی کوشش کرنا چاہیے۔ ورنہ چیٹ جی پی ٹی نے جس وقت سارے کے سارے علم کو کسی ایسی گرینڈ تھیوری میں ڈالنے کی کوشش کی جس کی علمی نوعیت بھی انسانی نہ ہوئی، تو تب انسانوں کے بس میں کچھ بھی نہ رہ جائے گا۔